بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ باعث زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے استغفار کے فضائل کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے میں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ انسان کا خالق و مالک ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کے لائق ہے کہ بندہ ہر وقت اس کے سامنے سجدہ ریز رہے، لیکن چونکہ انسان میں غلطی اور بھول چوک کا مادہ ہے، اس لیے کبھی نہ کبھی چوک ہو جاتی ہے۔ اس چوک پر اللہ تعالیٰ اگر بندے کو صرف معاف کر دے تو یہی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، لیکن قربان جائیے اس مہربان اللہ کی ذات پر کہ جب بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو وہ صرف معافی نہیں کرتا بلکہ معافی کے ساتھ بہت سے فضائل و انعامات سے نوازتا ہے، جن کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ ان میں سے 11 اہم فضائل اور انعامات آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، استغفار کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ جیسے کہ ترمذی کی حدیث نمبر 3463 میں حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری مغفرت کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ ناظرین، استغفار کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نوح کی آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں، استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کرے گا۔ استغفار کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ رحمتوں والی بارشیں برسیں، فرمان الہی ہے، سورہ نوح کی آیت نمبر 12 اور سورہ ہود کی آیت نمبر 52، جن کا مفہوم یہ ہے کہ استغفار کرنے پر وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ استغفار کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ مال و دولت میں اضافہ ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ نوح کی آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے استغفار کرنے پر وہ تمہارے مال میں اضافہ فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک الحاکم کی حدیث نمبر 7758 میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ بکثرت استغفار کرنے والے کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ استغفار کی پانچویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کی آیت نمبر 12 میں استغفار کے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، بنینا، یعنی جو شخص استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازیں گے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربانوں میں سے ایک دربان جو خوب مالدار تھا لیکن اس کی اولاد نہیں تھی۔ اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ اللہ پاک مجھے اولاد نصیب کرے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، تو استغفار کیا کر۔ چنانچہ اس دربان نے کثرت سے استغفار شروع کر دیا، حتیٰ کہ بسا اوقات دن میں 700 دفعہ استغفار کرتا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ استغفار کی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسمانی قوت میں اضافہ کرے گا، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 52 میں اللہ فرماتا ہے، استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرمائیں گے۔ استغفار کی 7ویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بستی پر آنے والے عذابات کو ٹال دے گا۔ ناظرین، جیسا کہ ہمیں کرونا وائرس جیسی وبا کا سامنا ہے تو ہمیں بھی استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دینے والا نہیں جو استغفار کرتے رہتے ہوں، یعنی تمہارے استغفار کی برکت سے تم سمیت ساری بستی والوں پر سے عذاب ٹل جائے گا۔ استغفار کی 8ویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر غم سے نجات دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے المستدرک الحاکم میں فرمایا ہے، جس کی حدیث نمبر 7758 کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیں گے۔ استغفار کی 9ویں فضیلت یہ ہے کہ ہر مشکل اور پریشانی سے اسے چھٹکارا مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکثرت استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے خلاصی عطا فرمائیں گے۔ المستدرک الحاکم حدیث نمبر 7758۔ استغفار کی 10ویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ استغفار کی 11ویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے استغفار کرنے کی برکت سے بستی والوں کو رزق عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص ہر دن اللہ تعالیٰ سے مومنین اور مومنات کے لیے 27 یا 25 مرتبہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں شمار فرما دیتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جن کے طفیل زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے استغفار کے فضائل اور اس کی اہمیت۔ استغفار کی اہمیت اور ان مذکورہ فضائل کے پیش نظر تمام قارئین سے گزارش ہے کہ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کے لیے ضرور نکالیں۔ کم از کم دن میں 27 مرتبہ اللہم اغفر ورحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں، اس دھیان کے ساتھ کہ اے اللہ، میں کمزور ہوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد مجھ پر لازم ہے لیکن میں ادا نہیں کر پا رہا۔ یا اللہ، میرے سے گناہ بھی ہو رہے ہیں، آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں، آپ ہی مجھے گناہوں سے بچا لیجئے۔ اور حقوق اللہ
اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے باسط زمان کو اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔